بصرہ میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوئے مشکبار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ ہر وقت مشکبار اور خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے بھی وہ گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا تھا۔ جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کر آ چکے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور، آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ فرمایا، میں نے کبھی خوشبو خریدی اور نہ ہی لگائی ہے۔ میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح امراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی تھی۔ میں بہت خوبصورت اور با حیا ہوا کرتا تھا۔ میرے والد بزرگوار سے کسی نے کہا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو جائے۔ چنانچہ مجھے ایک بازار یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر جا کر بٹھایا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر بازار یعنی کپڑے والے سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہوں انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے۔ بازار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھی ہوئی قالین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زرین ہیں اور اس قدر نفیس ہیں کہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا اور وہ ایک دم سے میری طرف لپکی اور چھیڑخانی شروع کر دی اور منہ کالا کروانے کے در پہ ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ عز و جل سے ڈرو، مگر اس پر شیطان پوری طرح سے مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کے لیے ایک تجویز سوچ لی اور اس سے کہا کہ مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں۔ اس نے کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلا میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے اللہ عز و جل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھے ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپٹایا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور اپنے بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی ہے۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے دستہ مبارک کی خوشبو ہے۔ دوستو، یہ کہانی روز الریاحین صفحہ نمبر 334 دارالکتب العلمیۃ البیروت سے لی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین
یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے کام کے متعلق نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹس ضرور لکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔